جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا خیر سے بھی بھری ہوئی ہے اور شر سے بھی بھری ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی میں خیر بھی آتی ہے اور شر بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے بھی انسان کو آزماتا ہے اور شر کے ذریعے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو، ہر زندہ، ہر ذی روح چیز کو یہ دار فانی چھوڑ کے جانا ہے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کا امتحان لیں گے، آپ کے اوپر آزمائش لے کے آئیں گے، خیر کی بھی اور شر کی بھی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آزمائے جانے کے بعد تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو آزماتے ہیں، غریبی دے کے بھی اور امیری دے کے بھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں صحت دے کے بھی اور تندرستی دے کے بھی۔ اللہ رب العالمین انسان کو آزماتے ہیں مال دے کر بھی اور مال چھین کر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے امتحان رکھا ہے انسان کا کہ کون صبر کرتا ہے آزمائشوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، امتحانوں کے اوپر، اور کون شکر کرتا ہے خوشیوں میں، کامیابیوں میں، کامرانیوں میں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا تو معاملہ ہی بڑا مزیدار ہے، بڑا اچھا ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اور جب اس انسان کے اوپر خوشیاں آتی ہیں اور وہ خوشیوں کے اندر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اجر دیتے ہیں۔ یعنی مومن اپنی زندگی کے اندر اجر کو ہی اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے، ثواب کا ثواب ہی لینے والا ہوتا ہے، اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، یعنی مصیبت میں صبر کر کے اور خوشی میں شکر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ آزمائش انسان کے اوپر مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ سب سے پہلی آزمائش اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، تمہارے لیے یہ خیر کی بات نہیں ہے، تم اس کے ساتھ آزمائے جاؤ گے۔ لیکن جو آدمی ان دونوں کی محبت کو، ان دونوں کی شہوت کو پیچھے کر کے آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں، اللہ اس کو خوش کر دیتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر، وہ لوگ، وہ منافقین جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس آ کے یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال نے اور ہماری اولاد نے غافل کر دیا تھا، ہم ان کے اندر مبتلا کر دیے گئے تھے، ہم ان کے اندر جو ہے وہ لگ گئے تھے، اس لیے ہم جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ وہ اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتانے والے۔ تو پہلی آزمائش اور پہلا فتنہ انسان کے لیے اس کی اولاد ہے اور اس کا مال ہے۔ دوسرا فتنہ شہوات ہیں۔ اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے اولاد بھی دی، لیکن زیادہ سے زیادہ کی لگن میں، زیادہ سے زیادہ کی چاہت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر بھی کمی کرتا ہے اور اپنی عبادات کے اندر بھی کمی کرتا ہے۔ تیسرا فتنہ شبہات کا ہے۔ زندگی کے اندر شبہ ڈال دیے جاتے ہیں، مکار لوگ، فاجر لوگ، فاسق لوگ، دین سے بیزار لوگ، لبرل لوگ مختلف ہیلوں کے ذریعے، مختلف الفاظوں کے ذریعے، مختلف کالموں کے ذریعے انسان کو دین سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں۔ چوتھا فتنہ اس دنیا کے اندر وہ میڈیا کا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو۔ آج ہر شر انسان کے ہاتھ میں ہے اور انسان اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کے دین سے بھی دور ہے اور دین کے مالک اللہ سے بھی دور ہے۔ پانچواں فتنہ اس دنیا کے اندر اس وقت جس میں لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے وہ بد امنی ہے، بالخصوص مسلمان ممالک کے اندر قتل و غارت، بد امنی، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، اپنوں کے حوالے سے، غیروں کے حوالے سے انسان نفسا نفسی کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔